السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا ایک اور سبق گپتا اور وردھن خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، شری گپتا نے 275 سن عیسوی میں گپتا سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ان کا پایا تخت پاٹلی پترا تھا۔ اس کا موجودہ نام پٹنہ ہے، جو بہار کا پایا تخت ہے۔ گپتا حکومت کے تاریخی ذرائع سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ گپتا دور کے تاریخی ذرائع کون کون سے ہیں، تو وہ ہیں الہ آباد کا ستونی کتبہ، مہرولی کا ستونی کتبہ، دیوی چندر گپتا کا ادب، راج شیکھر کی نظمیں، کالیداس کے ادبی کام، فاہیان اور اسٹنگ کی لکھی ہوئی تحریرات۔ اس سے ہمیں گپتا دور کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ چندر گپت اول، یہ 319 تا 320 سن عیسوی گپتا دور کا پہلا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس نے لچاوی شہزادی سے شادی کی اور اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ چندر گپت اول کے بعد سمدر گپتا، یہ 380 سن عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے۔ یہ چندر گپت اول کا بیٹا تھا۔ ہری سینا نامی مصنف نے اس کے کارنامے اپنے کتبے پیر شامی میں لکھے ہیں، جس میں چندر گپت اول کے اور سمدر گپت کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اسی کتبے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سمدر گپت نے اشومیدھ یگیہ کی رسم انجام دی تھی۔ پیارے بچوں، زمانے قدیم میں اشومیدھ کر کے ایک ہندو مذہب میں رسم ہوتی تھی، جس میں ایک گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جہاں تک وہ گھوڑا دوڑتا ہوا جائے گا، جہاں پر رکے گا، وہ ساری زمین اس بادشاہ کی ہوگی جس نے اس گھوڑے کو روانہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا اسے پکڑتا ہے یا باندھتا ہے تو چھوڑنے والے بادشاہ کے ساتھ اسے جنگ کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ رسم سمدر گپتا نے اپنائی تھی۔ سمدر گپتا ایک فاتح، شاعر اور موسیقی کا دلدادہ تھا۔ وہ موسیقی کا دلدادہ تھا، اس کا پتہ ہمیں اس کے سونے کے سکوں سے چلتا ہے، جس پر اسے وینا بجاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں آپ گپتا دور میں ان کی حکومت ہندوستان میں کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری تصویر چندر گپت دوم کی ہے، اور تیسری تصویر چندر گپت دوم کے درباری شاعر کالیداس کی ہے۔ چندر گپت دوم 380 تا 412 سن عیسوی ہندوستان پر حکومت کرتا ہے۔ یہ سمدر گپت کا بیٹا تھا، اور اس کو وراثت میں ایک وسیع سلطنت حاصل ہوئی اور استحکام بھی حاصل ہوا۔ استحکام کا مطلب ہے سکون، یا پھر جنگیں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ چندر گپت نے شادی کے ذریعے کئی شاہی خاندانوں سے تعلقات کو مضبوط کیا، اور اس کا خطاب تھا وکرمادتیہ۔ اس کے دربار میں کالیداس رہا کرتا تھا۔ کالیداس کی لکھی ہوئی نظمیں میگھ دوت، راگھو ونشا، کمار سمبھوا، ریتو سمبھر ہیں۔ اس کے علاوہ کالیداس کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، اس کا نام ہے ابھیگیان شکنتلا۔ یہ آپ ابھیگیان شکنتلا کا سرورق دیکھ رہے ہیں۔ گپتا حکومت کا زوال۔ ہنس قبیلے کے بار بار حملوں سے گپتا حکومت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک مکمل فوج نہ تھی۔ اس کے علاوہ فوج کی ضرورت کو باج گزار بادشاہ پورا کرتے تھے، لہٰذا باج گزار بادشاہ طاقتور بن گئے۔ گپتا حکومت کا انتظامیہ اب ہم جانیں گے۔ انتظامیہ لامرکزیت والا تھا۔ لامرکزیت کا مطلب ہے بادشاہ کے پاس حقوق ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی حقوق منتقل کیے گئے تھے۔ پجاریوں کو زمینات خیراتی اور مالی فائدہ دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے مندروں کو خوب ترقی حاصل ہونے لگی۔ پیارے بچوں، گپتا دور کا ایک سنہرا دور ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں کئی سائنسدان رہا کرتے تھے۔ ان میں نمبر 1 ہے دھنونتری۔ نیچے تصویر میں آپ وہ تمام سائنسدان دیکھ سکتے ہیں جو گپتا دور میں رہا کرتے تھے۔
تو اس میں نمبر 1 ہے دھنونتری۔ یہ ہندوستانی ادویہ کا بابا آدم یا بانی مانا جاتا ہے۔ دھنونتری کو آیوروید میں مہارت حاصل تھی اور اس نے آیورویدا پر ایک ڈکشنری لغت لکھی ہے۔ دوسرا سائنسدان تھا چرکا۔ اس نے علم طب پر ایک کتاب چرکا سمہتا لکھی ہے۔ تیسرا سائنسدان ہے سشرتا۔ یہ پہلا ہندوستانی سرجن ہے۔ سرجن آپ جانتے ہیں، جراحی کرنے والا ڈاکٹر۔ اس نے علم جراحت پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور سائنسدان آریہ بھٹ بھی گپتا دور میں رہا کرتا تھا۔ اس نے علم نجوم میں مہارت حاصل کی تھی۔ علم ریاضی کا بھی وہ ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ نے صفر کی ایجاد کی ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ اس نے راہو کیتو نامی راکشسوں کو نہیں بلکہ زمین کے چکر کو بتلایا ہے، یعنی زمین کے گردش کی وجہ سے چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتے ہیں، یہ بات آریہ بھٹ نے بتلائی ہے۔ اگلا سائنسدان ہے ورہمی ہرا۔ یہ علم فلکیات کا ماہر تھا۔ پنچ سدھانتا نامی کتاب اس نے علم فلکیات پر لکھی ہے۔ برہت سمہتا جاتا، لگھو جاتا بھی اسی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں ورہمی ہرا نے علم فلکیات، علم حیت، علم جغرافیہ، علم موسمیات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے خاندان وردھن خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ 6 صدی عیسوی میں پیشہ بھوتی نے وردھن خاندان کی بنیاد رکھی۔ وردھن خاندان کے بارے میں معلومات ہمیں بانا نامی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب پرشا پرترا اور ہوئنگ سونگ کی تحریر اور تھانیسر کے تانبے کے کتبے سے حاصل ہوئی ہیں۔ پربھاکر وردھن، ہریش وردھن، راجیہ وردھن اس خاندان کے مشہور حکمران تھے، اور سب میں مشہور جو حکمران تھا اس کا نام ہرش وردھن تھا۔ اس نے مگدھا، بنگال اور پورا شمالی ہندوستان اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ نیچے آپ کے اسکرین پر جو نقشہ دکھائی دے رہا ہے اس میں لال کلر سے ہرش وردھنا کے ایمپائر یعنی اس کے حکومت کے پھیلاؤ کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ مگر جب وہ جنوبی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو چالوکیہ بادشاہ پُلکیشی دوم نے دریائے نرمدا کے کنارے ہرش وردھن کو شکست دے دی۔ اس طرح دریائے نرمدا شمال اور جنوب کے درمیان ایک سرحد کی طرح اس دور میں بن گئی تھی۔ جب پُلکیشی نے اسے شکست دے دی تو ہریش وردھنا کا جو خواب تھا جنوبی ہندوستان کو فتح کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں کیرتی ورما نامی ایک شاعر جو پُلکیشی کے دربار میں رہتا تھا اس نے لکھ کے بتلائی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اسکرین پر کنگ ہریش وردھنا کو دیکھ رہے ہیں۔ وردھن سلطنت کا انتظامیہ کیسا تھا یہ اب ہم جانیں گے۔ مہا سندھی وگراہ نامی وزرا کی ایک جماعت بادشاہ کو صلاح و مشورہ دیا کرتی تھی۔ مہابلدی کرتا سپہ سالار کو کہا جاتا تھا، بھوگاپتی ٹیکس کلیکٹر کو کہا جاتا تھا، دوتا جو ہے سفیر کو کہا جاتا تھا۔ ریاست کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ زمین کا لگان حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ جب جنگ ہوتی تھی تو ہارنے والے بادشاہ سے جنگ کا ہرجانہ بھی لیا جاتا تھا۔ وردھن سلطنت کا مذہب، ہریش وردھنا نے بدھ مت کو قبول کیا تھا۔ باقی بادشاہ ہندو مذہب کے ماننے والے تھے۔ نالندہ یونیورسٹی، چینی سیاح نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے اور یہاں کے حالات لکھے ہیں۔ اس کا نام ہوئنگ سونگ تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ بدھ مذہب کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ یہاں پر استوپ، چیتیا، مراقبے کے کمرے، لیکچر کے کمرے، آرام کے کمرے بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 25 میٹر کا ایک تانبے کا بدھ کا مجسمہ ہرش وردھن نے نالندہ یونیورسٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ مگر ایک حادثے میں آگ لگ جاتی ہے نالندہ یونیورسٹی کو،
جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، گپتا دور اور وردھنا خاندان۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔